السلام علیکم، میں ہوں حسن ظفر، یہ ہے پولیٹیکل زون. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رحیق عباسی صاحب. بات کریں گے آج جیو پالیٹکس اور وارز، اور اس ماحول میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک اسکالر ہیں، مذہبی اسکالر. ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، لیکن ہندوستان سے انہوں نے خود کو ایگزائل کر لیا اور ملائیشیا چلے گئے. He is not welcome in Saudi Arabia. He is not welcome in UAE. He is banned in the USA and the United Kingdom and Canada. ان کے کنٹریبیوشن ان ٹرمز آف جو کمپیریٹیو ریلیجن ہے اس میں بہت امپورٹنٹ ہے ان کا سارا معاملہ. جو بھی ان کی، خیر ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن ہم ان کے معاملات پہ تو لیکن اس ساری سچویشن میں یہ ہم جانتے ہیں اور یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر رحیق عباسی صاحب سے، یہی ڈسکس کریں گے کہ ایک کانٹروورشل فگر تو وہ بہرحال ہیں، اور وہ پاکستان میں جب سرکاری دورے پہ تشریف لائے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی ایک سرکاری حیثیت ہے. ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کا جب آپ انویٹیشن قبول کرتے ہیں تو پھر یو آر اوپن ٹو پولیٹیکل ڈسکشن. یہ ہے تو اسی حوالے سے ان کی ایک پولیٹیکل حیثیت ہے دنیا بھر میں، اور ایک پولیٹیکل حیثیت پاکستان میں بھی اس حوالے سے بنتی ہے کہ آپ ایک سیاسی گورنمنٹ کے مہمان بن کے جب آئیں گے تو آپ کے اوپر سیاسی گفتگو ہوگی، اور اس کی اجازت آپ کو ہمیں دینی ہے، یہ اجازت ہمیں ہے. تو ڈاکٹر رحیق عباسی صاحب یہ پوزیشن ہے اس وقت. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اسلام آباد میں موجود ہیں، وہاں انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی سے اور دیگر حکومتی عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں. ان کے لاہور، کراچی، اسلام آباد میں لیکچرز وہ شیڈیولڈ ہیں، اور آج انہوں نے ٹی وی پروگرام میں بھی شرکت کی، وہاں پہ بھی انہوں نے گفتگو کی. There was a very large panel جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو آپ کی نظر سے بھی وہ گزری ہوگی گفتگو یقیناً. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے دورے کو پاکستان میں؟ السلام علیکم جی. دیکھیے، سب سے پہلی تو بات یہ کہ جیسے آپ نے کہا، پہلے یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک اسکالر ہیں، ایک ریسرچر ہیں، اور تقابل ادیان کی فیلڈ میں ان کی بڑی خدمات ہیں. اور ایک ایسے دور میں کہ جب اسلام کے اوپر مختلف حوالوں سے اسلام کے عقیدے کے اوپر حملے ہو رہے تھے، تو انہوں نے ایک میدان میں اسلام کا ڈیفنس کیا، دفاع کیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام ہی اللہ کی طرف سے اس دنیا پر آنے والا آخری ڈیوائن میسج ہے، اور یہ ایک مکمل میسج ہے. قرآن اور بائبل کے کمپیریزن کے اوپر بھی انہوں نے بہت گفتگو کی، اور دیگر ادیان میں اور اسلام میں جو سملیرٹیز ہیں ان کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اور جہاں جہاں کنٹراڈکشن تھی ان کو بھی بتایا کہ اسلام کا موقف کس طرح کرین عقل ہے اور کس طرح واضح اور کلیئر ہے. تو ان کی خدمات اس حوالے سے جو ہے ان کو شور انسان اور بالخصوص مسلمان اپریشیٹ کرتا ہے. دوسری بات ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ایک ریلیجس اسکالر نہیں ہے. بنیادی طور پہ وہ کمپیریٹیو جسے کہتے ہیں ریلیجس اسٹڈیز، انہوں نے اس پہ اسپیشلائز کیا ہے. احمد دیداد، ڈاکٹر احمد دیدار کے شاگرد ہو رہے ہیں، لیکن ٹریڈیشنل اسلامک اسکالر ان کو اسکالر نہیں مانتے. یعنی کہ کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگ اگر برے صغیر پاک کو ان سے، تو یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ اہل سنت ہیں، اہل سنت میں دیوبندی ہیں، وہاں بریلوی مکتبہ فکر ہے، اہل حدیث مکتبہ فکر ہے. تو ان تمام مکاتب فکر میں سے کوئی بھی ان کو اپنے مسلک کا نمائندہ نہیں کہتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹریڈیشنلی وہ کسی مدرسے میں یا کسی ریلیجس انسٹیٹیوٹ سے انہوں نے کوئی گریجویشن نہیں کی. ان کی گریجویشن جو ہے وہ میڈیکل سائنس کی ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ بات واضح ہونی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ اب وہ دائی ہیں، دعوت کا کام انہوں نے کیا یا خطابات کیے، لیکچر دیے بڑی تعداد میں، تو اس پس منظر میں انہوں نے بہت سارے ایسے بیانات بھی دیے جنہوں نے بہت سے لوگوں کو اوفینڈ کیا، یا ان کے جو عقائد ہیں یا مسلمہ جو عقائد ہیں ان کے اوپر ایسی بات کی کہ جو اہل سنت بالخصوص جو پاکستان میں رہنے والی اکثریت ہے یا اہل تشیع جو ہیں وہ ان کو درست نہیں سمجھتے. اس وجہ سے وہ ایک متنازع شخصیت ہے. مثلا یزید کے اوپر انہوں نے موقف جو دیا ہے، یا حضور علیہ السلام کی زندگی اور حیات کے اوپر جو ان کا موقف آیا ہے، اس سے
آپ یہ سمجھیں کہ امت مسلمہ کا ایک جمہور طبقہ متفق نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے ان کے اوپر مذہبی حوالے سے تنقید بھی مختلف مسالک اور مکاتب فکر کے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو ایک بیک گراؤنڈ میں نے کہا کہ ان کی میں عرض کروں میں انہیں کیسے دیکھتا ہوں، تو ان اختلافات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خدمات ہیں قابل ادیان کے میدان میں، ان خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے۔ اور جس طرح باقی ممالک کا دورہ کرتے ہیں ایز اے اسکالر، پاکستان بھی آتے، اپنے طور پہ آتے، کسی آرگنائزیشن کی دعوت پر آتے، کسی ادارے کی دعوت کے اوپر آتے، یا کسی ایسی تنظیم کی دعوت کے اوپر آتے جو مذہبی تنظیم ہو، تو شاید اتنے سوالات نہ اٹھتے، کیونکہ پاکستان میں بہت سارے اسکالرس مختلف تنظیموں کے دعوت پہ آتے رہتے ہیں۔ مثلاً ابھی پچھلے دنوں میلاد مصطفیٰ کی کانفرنس میں منہاج القرآن نے کی مینار پاکستان، اور وہاں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے الازہر سے، ایجپٹ سے اور شام سے اسکالرس کو بلایا ہوا تھا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اہل حدیث مکتبہ فکر اکثر سعودی عرب سے اسکالرس کو، علماء کو بلاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ یہاں تک کہ تحریک لبیک کے ایک اجتماع میں بھی شام کے ایک اسکالر آئے ہوئے تھے۔ تو اگر تنظیم بلائے تو وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے، لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک حکومت نے آفیشلی سرکاری مہمان کے طور پر ایک متنازعہ اسکالر کو پاکستان بلایا، تو اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں؟ میرے خیال میں یہ چیز بادر کرتی ہے، اور میرا ذہن جو ہے اس حوالے سے کلیئر نہیں ہے کہ کیوں آپ نے آج تک، یعنی کہ دیکھیے ایون کہ امام کعبہ بھی یہاں آتے رہے نا، تو ان کو بھی آپ یہ سمجھیں کہ اس طرح کا پروٹوکول نہیں دیا گیا جس طرح کا پروٹوکول آپ یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک کو دے رہے ہیں، کہ وہ قومی اسمبلی کا وزٹ کر رہے ہیں، وہ اسپیکر سے مل رہے ہیں، وہ نائب وزیر اعظم سے مل رہے ہیں، ان کا اس طریقے سے ایک پینل ڈسکشن ہو رہی ہے، ایک ارینجمنٹ کے تحت آپ تمام ٹیلی ویژن چینل، یعنی کہ دیکھیے ایک ٹی وی چینل نہیں، آج آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ٹی وی چینل کے بہت بڑا ایک پینل تھا جو ان کو کیا گیا، جو تمام ٹی وی چینل پہ نشر ہوا، آلموسٹ رائل ٹریٹمنٹ انہیں دی جا رہی ہے، جیسے ایک کسی ملک کے بادشاہ تشریف لائے ہیں، وہ اس لیول کا پروٹوکول ہے۔ ایگزیکٹلی، تو یہ پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ یعنی کہ حکومت کے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ کیا پاکستان میں تو کچھ قابل ادیان کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر پاکستان میں حکومت کو کلیئرٹی دینی ہے عوام کو؟ بھائی پاکستان میں تو 80% لوگ ویسے ہی مسلمان ہیں، بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا اگر مسلمان کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، سوال تو یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ان کی جو کنٹریبیوشن رہی ہے غیر مسلموں کو مسلمان کرنے کی، تو یہاں تو اس ملک میں تو 96% لوگ مسلمان ہیں، تو انہیں مزید مسلمان کرنے کی ضرورت ہے، یا یہ مفروضہ قائم کر لیا جائے کہ یہ راہ راست پہ نہیں ہے، یہ 96% مسلمان، اب انہیں راہ راست پہ لانے کی ضرورت ہے۔ ان دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے نا۔ ویسے ایگزیکٹلی، تو یہاں یا ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہے، اب ان کے عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تو what is the purpose, what's the idea؟ ایگزیکٹلی، یہ ایک سوال ہے، اور میرے خیال میں اس سوال کا جب تک ہم جواب نہیں، ہمیں پتہ چلے گا ان کے دورے کی تکمیل کے بعد۔ لیکن میرا جو اپنے خدشات ہیں، وہ خدشات یہ ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس حکومت نے ایک خاص پس منظر میں یہاں بلایا ہے، ایک ایسی صورتحال میں کہ جب پاکستان ایک سیاسی ٹرمائل کا شکار ہے، پاکستان میں ایک عدم استحکام ہے، پاکستان میں ایک ایسی حکومت قائم ہے کہ جس حکومت کی اپنی لیجیٹمیسی کوسچنیبل ہے، بلکہ کوسچن ہے اس کے اوپر کہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، یہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے اس حکومت کو بنایا گیا ہے۔ پھر وہ حکومت آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آئین میں ترمیم لانا چاہ رہی تھی، اور وہ اگر راستہ ناکام ہوا تو اب وہ کس طریقے سے ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آئین میں ترمیم کے لیے راستہ ہموار کیا جائے، 663A کو کالعدم قرار دے دیا جائے، یعنی کہ اس کی وہ تشریح ہے جو پچھلے بینچ نے کی تھی سپریم کورٹ نے، یا ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھول دیا جائے۔ تو بہرحال ابھی بھی وہ اس سارے سلسلے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کردار ادا کریں گے؟ یعنی ہمارے آئینی اور پارلیمانی معاملات میں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت ہی ایک نئی جہت سامنے لے آئے۔ یہ دیکھیے نا، یہی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں پر عوام سے خطاب کرنے آئے تھے تو وہ اسپیکر سے ملنے کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسپیکر سے مل رہے ہیں، وہ نائب وزیر اعظم سے مل رہے ہیں، وہ حکومتی زعماء سے مل رہے ہیں، تو ان ساری ملاقاتوں کا ایجنڈا کیا ہے؟
یہ بات تو میری سمجھ سے بالا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان ملاقاتوں سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں نا. اگر وہ اسپیکر سے ملے ہیں تو کیا اس کو کوئی تبلیغ کرنے گئے تھے، اس کو دعوت دینے گئے تھے، اس کے عقائد کو ٹھیک کرنے گئے ہیں؟ معزز مہمان آئے، اسپیکر مل لیے، نتھنگ ریئلی ایکسٹراڈنری اباؤٹ اٹ. اسپیکر صاحب تو مل لیتے ہیں اور ظاہر ہے ان کی ایک حیثیت ہے ایز اے ہیڈ آف دی پارلیمنٹری سسٹم. تو اس میں ہم یہ کیسے تصور کر لیں کہ وہ کوئی پاکستان کی سیاست میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں یا ان کا کوئی ایسا رول بن سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں ایسے، یہ فوٹو سیشن ہو رہے ہیں، یہ لیجیٹیمیسی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ان عہدوں کو، ان لوگوں کو، کہ یہ دیکھیے جی یہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، انٹرنیشنل ریپیوٹ کے اسکالر ہیں، یہ ان سے مل رہے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے، وہ ان کی تصاویر شیئر کر رہے ہیں. تو ایک انلیجیٹیمیٹ عہدے کو یا ایک ایسی حکومت کو جو حکومت عوامی مینڈیٹ نہ رکھتی ہو، اس کو جب آپ کسی بڑے اسکالر کے ساتھ ان کا سیشن کرتے ہیں تو ان کی امیج بلڈنگ کی کوشش کرتے ہیں نا. جو لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقیدت مند ہوں گے یا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں نیک خیالات رکھتے ہوں گے، یا وہ سمجھیے کہ واہ واہ یہ دیکھیں جی ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ ویلکم کر رہے ہیں، ہمارے ایک مذہبی رہنما کو ویلکم کر رہے ہیں. تو یہ امیج بلڈنگ کی کوشش ہے، پہلی تو یہ کوشش کی جا رہی ہے. دوسری بڑی خطرناک بات ہے، میڈیا کے لوگ ہیں جو کہ اس وقت ان کو انٹرویو کر رہے ہیں، وہ سارے اسی یعنی یہ کوئی اسی طرح ایک ڈیزائن کا حصہ ہے یہ سارا معاملہ. یہ اس ڈیزائن کا حصہ ہے. دیکھیے ان کو ایک اہمیت اس طریقے سے دی جا رہی ہے جیسے کہ وہ بہت بڑی کوئی شے ہے عالم اسلام کی، یا وہ کوئی ایسے اسکالر ہیں کہ جیسے آپ یہ سمجھیں کہ بھائی آپ نے بلانا تھا تو شیخ الازہر کو بلاتے، الازہر یونیورسٹی کے چانسلر کو بلاتے، جن کو پوری دنیا مانتی ہے، جن کا ایک علمی مقام ہے. اب ایک ایسی شخصیت کو آپ بلا رہے ہیں جو خود متنازع ہیں، اپنے ملک سے ان کو ملک بدر کر دیا گیا ہے، ایک دوسرے ملک میں رہتے ہیں، دنیا کے اکثر ممالک میں ان کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، اور ان کے بہت سارے خیالات ایسے ہیں جن سے امت مسلمہ اجتماعی طور پر اتفاق بھی نہیں کرتی. تو یہ جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے نا، بیسیکلی یہ ایک توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، اس حکومت کو لیجیٹیمیسی دلوانے کی کوشش ہے. اور اس سے بڑھ کے سب سے بڑا جو خطرناک ایشو ہے، دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک کے کچھ خیالات ہیں، کچھ مذہبی تصورات ہیں، اور وہ مذہبی تصورات آج کے دور میں ناقابل عمل ہیں، اور وہ اسلام کے جو موجودہ جمہوری آئینی نظام جو پاکستان میں ہے، جو ایران میں ہے، جو ملیشیا میں ہے، جو انڈونیشیا میں ہے، اور جو دنیا کے بہت سارے، بنگلہ دیش میں جو ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس وقت آئینی جمہوری نظام ہے، اور جمہوریت کے ذریعے آپ کو پتا کہ حکومتیں قائم ہوتی ہیں. اب وہ ایک نیا شوشہ چھوڑنے جا رہے ہیں، اور آج کے انٹرویو میں بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ خلافت قائم ہونی چاہیے، امت مسلمہ کی ایک خلافت قائم ہونی چاہیے. اب یہ ایک ایسا نعرہ ہے، خلافت کا یہ جو آٹومن ایمپائر تھی اس کو ریسٹور کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ کون سی خلافت کیسے قائم ہوگی، اس کا کیا بلو پرنٹ ہے ان کے؟ آپ نے سنا ہی ہے، ہم نے بھی سنا ہے. جی یہ دیکھیے کسی کے پاس خلافت کا کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے. دیکھیے خلافت ایک نعرہ ہے، ایک نعرہ ایسا دیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خلافت کوئی ایسا نظام ہے جس کے ذریعے امت مسلمہ کے تمام مسائل کا حل ہے. بھائی یہ اس کے اوپر ایک الگ بات ہم کر سکتے ہیں، لیکن خلافت کا ماڈل جو تھا وہ دراصل بادشاہت کا ایک ماڈل تھا. آپ کو علم ہے کہ باقی دنیا میں اس کو بادشاہت کہتے تھے، ہمارے اس کو خلافت کہتے تھے، کیونکہ پچھلا جو دور تھا اس میں بادشاہت ہی ایک نظام ہوتا تھا، پوری دنیا میں بادشاہ ہوتے تھے. میں اسی حوالے سے یہ بات سمجھنا چاہتا تھا ڈاکٹر صاحب، جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے اور جو اس وقت دنیا میں نظام قائم ہے، امریکہ لیڈ کرتا ہے اس نظام کو، ایک کیپٹلسٹ سسٹم ہے، اور اس کے نیچے پارلیمنٹری سسٹمز ہیں، یعنی پارلیمنٹری سسٹم کی جمہوریتیں ہیں دنیا بھر میں. ایسا آئیڈیا اگر پاکستان میں پروموٹ ہوتا ہے کسی بھی فورم سے تو دنیا اسے کیسے دیکھے گی؟ یہ پہلا سوال ہے. اس کے بعد اور سوالات ہیں، گفتگو آگے چلتی ہے تو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں کیا، یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بادشاہت ہوتی تھی نا، دیکھیں خلفائے راشدین کو چھوڑ دیں، ان کا دور تھا حضور علیہ السلام کے بعد وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، خلفائے راشدین کا وہ آئیڈیل دور تھا، اور اس دور میں وہ کوئی بادشاہت نہیں تھی بلکہ ایک جمہوری انداز میں چاروں خلفاء منتخب ہوئے. اس کے بعد بادشاہت چلی،
اور وہ بادشاہت اوٹومن امپائر کے اختتام تک وہ بادشاہت تھی. امت مسلمہ اس کو خلافت کہتی تھی. کیوں؟ کہ ہمارا جو کنسپٹ یہ ہے کہ جو بھی حکمران ہوتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے, وہ ایک نمائندہ ہوتا ہے, وہ الٹیمیٹ اتھارٹی اس کے پاس نہیں ہوتی. صرف ایک نومن کلیچر کا فرق تھا. اس کو کہیں خلیفہ کہتے تھے, کہیں سلطان کہتے تھے, کہیں ملک کہتے تھے, مختلف عنوانات ہوتے تھے, کہیں شاہ کہتے تھے, کہیں بادشاہ کہتے تھے, لیکن خلیفہ بھی ان میں سے ایک عنوان تھا جو بادشاہ وقت کے لیے استعمال ہوتا تھا. لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ خلافت کا نظام ہو, تو اصل میں کیا ہے بات؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خلافت کا جو نظام یعنی کہ بادشاہت کا جو نظام قائم تھا, اس میں جو بادشاہ ہوتا تھا وہ لائف ٹائم بادشاہ ہوتا تھا. یہ بات سمجھنے والی ہے. جو بادشاہ ہوتا تھا وہ لائف ٹائم ہوتا تھا. جب تک کوئی بادشاہ رہے گا, زندہ ہے, وہ بادشاہ رہے گا, یا اسے طاقت کے ذریعے کوئی ہٹائے گا اور نیا بادشاہ آئے گا. ٹھیک یہی ہے, نظام خلافت یہ کا ہو ہوتا گیا. لیکن یہ 18ویں صدی کے بعد امریکہ میں یعنی وہ کانسٹیٹیوشن آنے کے بعد 1776 if I'm not wrong, میں اتنا ایکوریٹ میری یاد نہیں ہے, اس کے بعد جو جمہوری نظام قائم ہوا ہے, پارلیمنٹری سسٹم قائم ہوا ہے, تو اس میں پریڈومیننٹلی دو طرح کی جمہوریتیں ہیں. یا تو یہ برٹش ماڈل ہے جہاں پہ وزیر اعظم ہوتا ہے, یا امریکن ماڈل ہے جہاں پہ پریزیڈنشل سسٹم ہوتا ہے. یہ دونوں پاکستان میں ٹرائی ہو چکے ہیں. تو اب کیا یہ تھرڈ ٹرائی ہونی جا رہی ہے؟ یعنی یہ جو آئیڈیا یہاں سے فلوٹ ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس آئیڈیا کو سپورٹ کرتی ہے؟ گورنمنٹ دیکھیں پپٹ گورنمنٹ ہے, کٹپتلی ہے, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہی دیا جاتا ہے. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو دورہ ہے, میرے خیال میں یہ اسٹیبلشمنٹ کا اسپانسر دورہ ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے اہم افراد اس میں ملوث ہیں ان کو لانے میں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے خلافت کا ایک نعرہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروانا ہے. چونکہ آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان میں یہ بحث شروع کی جا چکی ہے کہ خلیفہ کون ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب میں کچھ نکات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ خلیفہ یہ اب آپ کی نئی ڈائمنشن لے آئے گفتگو میں سنتا ہوں, یہ نکات بھی سنتا ہوں, لیکن یہ اس میں ہم کیا مطلب ہے کہ اب اس دنیا کا حصہ رہنا چاہتے ہیں نا. اگر ایسی بات کسی آفیشیل فورم سے ہوتی ہے تو آپ کے معاملات جو ہیں, میرا پھر دماغ چلا جاتا ہے اکانومی کی طرف. ابھی آئی ایم ایف سے آپ بڑی مشکل سے پیسے مانگ کے آئے ہیں, جس سے آپ نے خالی قرضوں کا سود ادا کرنا ہے, قرضے واپس نہیں ہو سکتے. اتنے حالات کے اندر آپ, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس سے یہ ایسی سچویشن میں جہاں پہ اس قدر مشکل حالات ہیں. ابھی اطلاع یہ ہماری ٹیم نے بتایا کہ ایران نے اٹیک کیا ہے اسرائیل پہ. دیٹ از دا سچویشن ہیئر. پہلے اسماعیل ہنیہ صاحب کی ہلاکت ہوتی ہے سرجیکل اسٹرائک میں, حسن نصر اللہ صاحب چند دن پہلے ان کی شہادت ہو جاتی ہے. ایک خوفناک سچویشن مڈل ایسٹ میں موجود ہے, خوفناک سچویشن یورپ میں موجود ہے. اس میں ایسے آئیڈیاز آئی ایم ناٹ فیلنگ ٹوٹلی کنونسڈ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ پلیز آپ بات بہت اچھی ہے. میں بھی کنونس نہیں ہوں, مگر پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 2 سالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا دنیا کے کسی ملک میں ایسے ہوتا ہے؟ کیا دنیا کے کسی ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ 2/3 اکثریت سے کسی کو اقتدار دے دیں اور راتوں رات وہ سارے کے سارا رزلٹ تبدیل ہو جائے, اور جس بندے کا 1000 ووٹ ہو اس کو 1 لاکھ ووٹ کر کے اس کو اقتدار میں بٹھا بھی دیا جائے, وہ ایم این اے بھی بن جائے, اور پھر اس کو ہائی کورٹ بھی تحفظ دے رہی ہو, سپریم کورٹ بھی اس کو تحفظ دے رہی ہو, ان کی پٹیشنیں بھی کہیں نہ لگ رہی ہوں. اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ ججز نے فیصلہ دیا کہ مخصوص نشستیں دی جائیں. سپریم کورٹ کی 8 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا ہے, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس سے پہلے عطا بندیال کے دور میں انہوں نے کہا کہ انتخابات کروائیں, انتخابات نہیں ہو رہے. تو یہ سب جو ہو رہا ہے نا پاکستان میں, یہ انہونا ہو رہا ہے. کچھ بھی ہو رہا ہے, انٹرنل پالیٹکس ہے. میں تو جیو پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. یہی موضوع بھی آج میں نے آپ کے سامنے رکھا, جیو پالیٹکس اور وارز, ریئل وارز ہو رہی ہیں. ابھی کی خبر ہے, ہمارے سامنے چل رہی ہے. CNN رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے اٹیک کیا ہے اسرائیل پہ, اور ان کی ہیڈ لائن کہہ رہی ہے کہ اٹس ناؤ اسرائیل ورسز ایران. یہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم. That's where we are right now. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا, جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے لیے نہ فلسطین مسئلہ ہے, نہ ان کے لیے اسرائیل مسئلہ ہے,
نہ ان کے لیے ایران اور اسرائیل کی چپکش ان کے لیے کوئی ایشو ہے، ان کے لیے ایشو عمران خان ہے. ان کے لیے ایشو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فنومینا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جیل میں بیٹھ کے کہتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ ایک اپیل کرتا ہے، ایک کال دیتا ہے اور پورے ملک میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے. تو اب پرابلم ان کے لیے تو عمران خان ہے. وہ تو عمران خان کی شہرت کو ان کے لیے ایشو عمران خان ہے. تو عمران Honestly, خان کو مینج کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. میں یقین کریں میں آپ کی بات کو کانٹراڈکٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اس وقت ان ٹوٹیلٹی معاملات ہیں اس میں یہ معاملہ عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا نہ ہونا، پالیٹکس میں ہونا نہ ہونا ڈز ناٹ سیم ٹو میٹر ایٹ آل. اس وقت آپ دیکھیے تو صحیح ہو کیا رہا ہے. وی آر ایٹ دا برنک آف اے وار. ہمارا نیبرنگ کنٹری ایران از ان اے فل فلیجڈ وار رائٹ ناؤ. دیٹ از ویئر وی آر. اور آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ عمران خان از ویری امپورٹنٹ، ان کی جیل میں ویری امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ جب ہمارا نیبرنگ کنٹری بریک آف وار کے اوپر ہے، جنگ ہمارے ملک میں پہنچ چکی ہوئی ہے، ہمیں ایک ایسی حکومت چاہیے جس کو عوامی تائید حاصل ہو. ہمیں فوج اور عوام کے درمیان امانگی چاہیے. ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہماری فوج کے بارے میں عوام یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمارے حقوقیوں کے غاصب ہیں، انہوں نے ہماری بہنوں کو اٹھایا ہوا ہے، یہ ہماری ماؤں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ لوگوں کو راتوں رات اغوا کر لیتے ہیں، یہ لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں، یہ لوگوں کو الٹا لٹکاتے ہیں، یہ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارتے ہیں. نہیں، ایک ایسی حکومت کا ہونا ضروری ہے کہ اس حکومت کے اس اوپر وقت عوام اس کی ملک میں تائید کیا ہو، ہونا چاہیے؟ اور اسی آپ طرح کا کیا فوج اور خیال حکومت ہے؟ عوام کے درمیان بھی کوئی خلا نہ ہو. یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. یہ دیکھیے نا، دیٹ از ایگزیکٹلی دا کوشچن جو اب آپ نے کہا. اس وقت جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہونا کیا چاہیے اس ملک میں کہ ایک کنسنسس کریٹ ہونا چاہیے، کوئی پالیسی ہمارے سامنے آئے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں ان دس سچویشن. ہمیں کوئی بیان نہیں آ رہا. ہمارے وزیر اور ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ ایک مذہبی اسکالر کو ویلکم کر رہے ہیں، مل رہے ہیں. ویری گڈ. آئی ایم ناٹ اگینسٹ ہم، آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی تھنگ. میں ان کے نظریات جو بھی ہیں ایوری تھنگ از آل رائٹ. اور آپ نے درست فرمایا کہ اگر وہ کسی کانفرنس میں تشریف لاتے، کسی یونیورسٹی میں تشریف لاتے تو ہم تذکرہ بھی نہ کرتے. ان کا تذکرہ کرنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ آپ نے ایک کنٹروورشل شخصیت کو بلایا اور آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ یعنی وہ کوئی مذہبی اسکالر ان دا سینس کہ وہ کسی مکتبہ فکر کے نہیں ہے، لیکن ان کے جو بھی خیالات ہیں وہ کنٹروورشل ہیں. اینڈ بیکاز آف واٹ ایور ہی ہیز بین ڈوئنگ، وہ دنیا کے اکثر ملکوں میں پرسونا نان گریٹا ہیں، پر ناپسند کیے جانے والی شخصیت ہیں، اور خاص طور پہ ان ملکوں میں وہ بینڈ ہیں جن ملکوں پہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں. تو اس سچویشن میں اٹ از اے میٹر آف سیریس وری. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ ٹوٹل جو ہے ہمارے سارے ملک کا جو نظام ہے وہ سینٹرڈ آن عمران خان ہے. Honestly, I don't care about عمران خان at this moment. آپ بے شک کیئر کریں عمران خان کے بارے میں نہیں ہے، مگر میں آپ کو تو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کے ذریعے آڈینس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا اور میرا مسئلہ عمران خان نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ عمران خان ہے. اور اسٹیبلشمنٹ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. اور اسی کے لیے اب دیکھیے، جب اگر یہ پلان اے، پلان بی، پلان سی بنایا جاتا ہے، اگر ابھی جو کچھ کوشش کی جا رہی ہے 63A کا جو فیصلہ ہے وہ اگر نل اینڈ وائڈ نہیں ہوتا اور مخصوص نشستوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور آئینی ترمیم نہیں لائی جا سکتی، تو اس کے بعد ایسا ماحول پیدا کیا جائے گا کہ جس ماحول میں یہ کہا جائے گا کہ اب جو آپ باتیں کر رہے ہیں انہی کو دلائل بنایا جائے گا کہ اس ملک میں افراتفری ہے، عدم استحکام ہے، سیاسی لوگوں کی آپس میں جنگ ہے، عدالتیں اور پارلیمنٹ باہم دست و گریبان ہیں، اور ایران ہمارے گھر کے اوپر، اگلی دیوار کے اوپر جنگ آ چکی ہے. لہذا اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ایک ایسا شخص پاکستان کا خلیفہ ہو جو بیک وقت معاشی امور کا بھی ماہر ہو، سیاسی امور کا بھی ماہر ہو، عسکری امور کا بھی ماہر ہو، اور وہ پاکستان کے اقتدار کو سنبھالے، قوم کو متحد کرے، قوم کو متفق کرے، قوم کو آگے لے کر جائے. اور وہ کوئی شخص نہیں ہو سکتا اس کے لیے اتنا لمبا روٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. منیر شاہ کو خلیفۃ المسلمین بنا دیا جائے. یہ نیریٹو ہے جس کی تیاری ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب. میں تو اگینسٹ نہیں ہوں. میں تو دیکھیے، میں نے تو ایک پروگرام میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر تو پولیٹیکل سسٹم اتنا کلیپس ہو گیا ہے تو جو اس وقت سچویشن نظر رہی، آنیسٹلی ود آل مائی کنوکشن، یہاں پہ
I will be one of the people جو کہ سپورٹ کریں گے ملٹری ٹیک اوور کرے. Why not? بس آپ سپورٹ کریں گے اور اس کے لیے آپ ان کی حمایت کریں. پھر تو ڈاکٹر ذاکر نائک یہ بتا رہے ہیں کہ خلافت کا نظام ہونا چاہیے. وہ جنرل عاصم منیر سے بہتر خلیفہ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے. Try to understand. ملٹری ٹیک اوور ہو جائے 3 دفعہ ہوا ہے نا اس ملک میں, اور یہ ہائبرڈ ریجیم چل رہا ہے, آدھا تیتر آدھا بٹیر. اس سے بہتر ہے کہ بھائی آپ آ کے ٹیک اوور کریں اور پھر معاملات سنبھال لیں. اور اگر یہ معاملات سنبھالے جاتے ہیں تو ہمیں اور کیا چاہیے, وی ول بی ویری ہیپی. لیکن اس میں یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ہونا پرابلمٹک اس لیے ہے کہ ایک جو ورلڈ سچویشن ہے اس میں ایک ایسے شخصیت کا پاکستان آنا اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ, جو کہ ورلڈ پاورز جن کو ناپسند کرتی ہیں, وہ پرابلمٹک ہو جاتا ہے. دیٹ از دا پرابلم. ملٹری ٹیک اوور بات الگ ہے, لیکن میں نے آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتا دی. وجہ کیا ہے, یہ ایک نیریٹو بنانے کے لیے بنیادی طور پہ ان کو استعمال کیا جائے گا. وہ سادہ آدمی ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ ایون کے اویئر ہوں گے کہ ان کو یہاں بلانے کے مقاصد کیا ہیں. وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ایک نیک مقاصد کے لیے یہاں بلایا جا رہا ہے. نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اور آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد آپ کو واضح ہو جائے گا کہ جیسے خلافت کی وہ بات کریں گے آپ کو کلیئرٹی ہوتی جائے گی کہ خلیفہ سے کیا مراد ہے اور کس طرح کی خلافت کا نظام پاکستان کے لیے وہ پرپوز کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ جس میں یونیٹری قسم کی اتھارٹی ہو. پاکستان نہیں دیکھیے, مذہبی اسکالر از آل رائٹ, بٹ ہو از ہی ٹو پرپوز اینی تھنگ فار پاکستان. ہی از ناٹ ایون اے پاکستانی سٹیزن. وہ آ کے ہمیں کیسے ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں آپ سعودی عرب میں جا کے کہیں کہ جی یہ آپ کا بادشاہت کا نظام اچھا نہیں ہے, آپ یہاں پہ وہ آپ جمہوریت پارلیمنٹری جمہوریت لے آئیں, وہ آپ کو ہیلی کاپٹر میں لے جائیں گے کہیں. سعودی عرب میں تو آپ اس وقت تو فلسطین کا جھنڈا نہیں سامنے لا سکتے, فلسطین کا نام نہیں لا سکتے. آپ جمہوریت کی تو بات not be allowed. That exactly is the problem here. کہ یہاں پہ کسی اور ملک کا شہری آ کے ہمیں کیسے بتا سکتا ہے کہ یہ ہمارا نظام کیسا ہونا چاہیے کیسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے نا پرابلم. ایگزیکٹلی یہی پرابلم ہے. لیکن اگین جنہوں نے بلایا وہ اس کو پرابلم نہیں سمجھتے نا. وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں سے بھی ہمیں شاید not even aware کہ یہ کیا گفتگو فرمائیں گے آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری ایجنسیز, آپ کو پتا ہے کہ انڈین نیشنل کو یو نو اٹ, چلیں اگر آپ یہ کہیں کہ حکومت نے دعوت دی ہے, آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں ویزا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ جب پاکستانی نیشنل انڈیا کا ویزا لیتا ہے تو وہ را کی کلیئرنس کے بغیر نہیں جا سکتا انڈیا. اسی طرح انڈیا کا کوئی نیشنل جب پاکستان کا اس کو ویزا لینا ہوتا ہے تو پاکستان کی تمام سیکورٹی ایجنسیز کی کلیئرنس کے بغیر اس کو ویزا ایشو نہیں ہو سکتا. لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک کو جو ویزا ایشو ہوا ہے, اٹ از ناٹ پاسبل کہ یہ آئی ایس آئی کی کلیئرنس کے بغیر ہوا ہو. وہ تو ٹھیک ہے, پروسیجر ہو گیا نا, پروسیجر ہو گیا سر, وہ پروسیجر ہو گیا. وہ تو چلے, اور وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے, ویل نون پرسن ہے, تو ان کی کلیئرنس ہو گئی ہوگی. nothing against him. ڈاکٹر صاحب میرا یہ پروسیجر کی بات نہیں ہے. دیکھیے آپ جو سوالات اٹھا رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی پاکستان پریزنس کے اوپر, وہ سوالات پاکستان کی سیکورٹی ایجنسی کو نہیں اٹھانے چاہیے تھے. انہیں سوچنا نہیں چاہیے تھا کہ یہ شخص ایک متنازع شخص, جس کی جو برطانیہ میں بین ہے, جو امریکہ میں بین ہے, جو ویسٹرن کنٹریز میں بین ہے, جو اپنے ملک میں نہیں جا سکتا, جو اپنے ملک میں بھی آپ یہ سمجھیں کہ مطلوب ہے, وہ ایک بہت سارے مقدمات میں ریکوائرڈ ہے اپنے ملک میں, اس شخص کو جب آپ پاکستان بلا رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ یہی تو ان کے کرنے کے کام ہے. اور کس چیز کی یہ کلیئرنس دیتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کو کلیئرنس دی نہیں ہے بلکہ بلایا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں بلایا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان نے تبلیغ کے لیے بلایا ہے, یہاں مسیحیوں کو مسلمان کرنے کے لیے بلایا ہے, یا یہاں ہندوؤں کو مسلمان کرنے کے لیے بلایا ہے؟ تو پھر ان کے پروگرام تو عیسائیوں اور ہندوؤں کے ساتھ ہونے چاہیے. وہ پاکستان کے مسلمانوں کو خطاب کریں گے, لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو مینار پاکستان پہ یا جناح اسٹیڈیم میں یا مدار قائد پہ جمع کیا جائے گا سرکاری اہتمام کے ساتھ, اور کہا جائے گا ان کو سنے کہ یہ سب کچھ حکومت کیوں کر رہی ہے, اس کا کیا مقصد تھا. اور یہ سارے پروگرام جب یہ سوال تو کیا تھا تو کس لیے ہمارا سوال تو حکومت کے ذریعے پاکستان میں پھیلانا مقصود ہے. ڈاکٹر عباسی صاحب, what we know officially کہ حکومت پاکستان نے انہیں انوائٹ کیا ہے. He is a guest of the government of Pakistan.
That's what we know, اور حکومت ہی کو اس بات کا جواب دینا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہیں پہ آج کی گفتگو کو ہم اپنی کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ تو بڑی واضح بات ہے نا. دیکھیے جی پاکستان میں حکومت ہے جنرل آصف منیر کی, اس میں کوئی دو ہرا نہیں ہے. یہ جو بندہ اس بات سے انکار کرتا ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ یہ سمجھیں کہ روز روشن کا انکار کرتا ہے نا. اس حکومت کی ویلیڈیٹی کیا ہے؟ یہ تو الیکشن جیتے ہوئے نہیں ہے, یہ تو ہارے ہوئے ہیں. 17 سیٹوں والا وزیر اعظم بنا ہوا ہے. تو ایسی حکومت کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت یہ دیکھیے یہ تو طاقت ہے. یہ تو پرسپشنز ہیں, لیکن اگر ایسی صورت حال ہے کہ پاکستان میں یہ جتنے لوگ جیت کے آئے ہوئے ہیں, کیا ان میں سے کسی نے اپنی جیت کا جشن بھی منایا ہے اپنے حلقے میں جا کے کبھی؟ یہ تو اپنے حلقوں میں نہیں گئے. اس کے بعد یہ نون لیگ کے جو لوگ جیتے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں سیاسی پہلو یہ ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ ہم لیجیٹیمیٹ ہیں, ہم یہ ووٹ لے کے آئے ہیں, جتنے بھی کاؤنٹنگ میں ان کے لکھے ہوئے ہیں ووٹ وہ انہیں ووٹ پڑے ہیں, اور وہ وہاں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ عوام نے انہیں منتخب کیا ہے. اگر ان کا یہی کلیم ہے تو وہ آ کے پھر اس بات کی وضاحت تو انہیں کو دینی ہوگی کہ یہ انہوں نے ہی کیا ہے, اور وہ دے آر ناٹ انفلوئنسڈ بائی any other forces in the country, اور وہی اس کے لیے رسپانسبل ہیں. اس کا جواب دینے کی بھی ذمہ دار وہی ہے. کہ آپ ایک دن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسٹوڈیو سے باہر تشریف لے جائیں اور آپ نواز شریف صاحب کے حلقے میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کہ برائے مہربانی آپ بتائیں کہ اس حلقے سے کون جیتا ہوا ہے. عوام آپ کو بتا دیں گی. زبان خلق کو نکارا ہے خدا سمجھو. دیکھیے نا, حکومت تو یہ کہتی ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے, لیکن جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں جتایا. فافن یہ کہتا ہے کہ ہم نے نہیں جتایا. آپ کے سامنے فارم 45 اور 47 کا ایک پورا انالیسس آ چکا ہے. کم از کم ایک ہی حلقے کو لے لیں, نواز شریف کے حلقے کا, کہ وہ یاسمین راشد سے وہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں. یہ ایک نہیں ہے, یہ تو ایک بڑی واضح کلیئر بات ہے کہ یہ فارم 45 47 والی بحث ہے, صرف ووٹ کی ووٹ کی طاقت کی وجہ سے بنی ہوئی ہے. یہ معاملہ تو سپریم کورٹ میں ہے. دے ول ہیو دی فائنل ورڈکٹ آن اٹ کہ کون سچا تھا. اور سپریم کورٹ کا فائنل ورڈکٹ سے آپ کو پتا ہے کہ اس کو دبانے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے جی. اور سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے, 8 ججوں نے ڈیسیژن دیا, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. کون سی طاقت ہے جو سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے اوپر عمل درآمد نہیں ہونے دے رہے؟ بہرحال جو اس وقت صورت حال ہے ڈاکٹر صاحب, جو اس وقت ہو رہا ہے دنیا میں ہمارے آس پاس, اس کی حدت شاید ابھی محسوس نہ ہو رہی ہو, لیکن بہت وقت دور نہیں ہے جب یہ حدت محسوس ہوگی. پھر ان سوالات کو دوبارہ سامنے رکھیں گے کہ ہم نے آج 1 اکتوبر کے دن یہ سوال اٹھائے تھے, اور پھر ان سوالوں کا جواب اس دن مانگیں گے. ایک چیز اور ایڈ کر لیں ڈاکٹر صاحب, جاتے جاتے صرف ایک چیز ایڈ کر لیں کہ دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک کے انڈیا میں مفرور ہیں اور مطلوب ہیں, اور انڈیا کی حکومت کے ناپسندیدہ لوگوں میں سے ہیں. اب ایک ایسے وقت میں جب آلریڈی پاکستان کے اور بہت سارے ایشوز ہیں, تو ایسے اسکالر کو پاکستان میں بلا کر آپ نے انڈیا کے ساتھ ایک آپ یہ سمجھیں کہ انڈیا کے ساتھ ایک نیا محاذ کھول دیا ہے پاکستان نے. وہ کہتے ہیں کہ ایرا آف uninterrupted dialogue with Pakistan is over, تم روٹے ہم چھوٹے, اب آپ جتنا چاہیں برا منا لیں. ان کے لیے ہمارا یہ جواب ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی شرکت کا اور آپ کی گفتگو کا. خدا حافظ. گڈ نائٹ. پاکستان زندہ باد.